إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العالمین کی تعریف و ستائش اور مدح کے بعد درود و سلام کے لائق سرور کونین تاجدار حرمین حبیب خدا خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی یہ نشست بڑی ہی پروقار، آج کی یہ مجلس بڑی ہی قابل صد احترام عزت و آبرو کے لائق. جس مجلس کو اس مدرسے میں سجایا گیا اس مناسبت سے کہ کچھ بچیوں نے ترجمہ اور تفسیر پڑھا، اسی طرح کچھ بچوں نے اور بچیوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا. اس کے علاوہ کچھ بچے جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ
صحیح طریقے سے قاری صاحب سے پڑھا۔ میں پہلے بھی یہاں آتا رہتا ہوں، کبھی نہ کبھی مجھے جمعہ پڑھانے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ بہرحال آج بھی یہ میری سعادت ہے، میں اردو میں زیادہ تقریر کرتا ہوں، پنجابی میں نہیں کرتا۔ بہرحال یہ آج کی حاضری میرے لیے بھی باعث سعادت ہے۔ تلاوت بھی اس مجلس میں کی گئی، بڑی اچھی تلاوت سماعت کی گئی، اچھے طریقے سے تلاوت کی گئی۔ اسی طرح نعت بھی پڑھی گئی۔ نعت میں یہ الفاظ تھے، میں ایہو جیا کسے دا بال نہیں ویکھیا۔ مجھے تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے، میں نے یہ بچوں سے سجا ہوا حال دیکھ لیا، پتہ نہیں باقی لوگ کدھر گئے، بچے سامنے بیٹھے ہوئے، باقی پتہ نہیں کوئی لوگوں کو اتنا شوق نہیں ہے یا کیا اس کی صورتحال ہے۔ بہرحال بچے تو کافی ماشاءاللہ بڑے ذوق اور شوق سے تشریف فرما ہیں، کچھ ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن باقی ساتھیوں کو بھی یہاں جو ہے نا وہ تشریف لانا چاہیے، تاکہ شاید کوئی کہی ہوئی بات ان کی سمجھ میں آ جائے، وہ کہنے والے اور سننے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ بڑی ہی پروقار مجلس ہے، تو میں اس اعتبار سے اس مدرسے کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس نے پوری کوشش کے ساتھ یہ نتیجہ ہمیں دیا۔ اسی طرح اس مدرسے کو چلانے والے، اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کے لیے بھی یہ ایک کریڈٹ ہے، اس اعتبار سے کہ یہاں جو بچوں کو قرآن حفظ کرانے والے وہ بھی جامعہ تعلیم الاسلام سے پڑھے ہیں، قاری انیس الرحمن۔ اسی طرح بھائی اشتیاق، اور اسی طرح ان کے بھائی محمد اسحاق، اور ان دونوں سے بڑے بھائی عباس، وہ بھی الحمدللہ جامعہ تعلیم الاسلام سے انہوں نے بھی کسب فیض کیا، اگرچہ وہ 4 سال وہاں پڑھے، لیکن بھائی اسحاق اور اشتیاق ان دونوں نے جامعہ تعلیم الاسلام سے بخاری تک پڑھا، اور بخاری کی کلاس آخری کلاس تھی جس میں انہوں نے پڑھ کے وہاں سے سند فراغت حاصل کی۔ تو یہ جامعہ کے لیے بھی اعزاز ہے، جس طرح یہ مدرسہ قابل تعریف ہے، اسی طرح جامعہ تعلیم الاسلام بھی اپنے کوششوں کے اعتبار سے، اپنی جد و جہد کے اعتبار سے وہ بھی قابل تعریف ہے۔ اللہ رب العالمین سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ تو میں ابتداءً یہ گزارش کرتا ہوں، ہاں بھی گلاں ساریاں سننیاں بھی ہیں تو کہ نہیں، میں تو سیدھی باتیں کرتا ہوں، بس توجہ کے ساتھ سنیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو اپنے پاس رکھ کر یعنی سننے کے بعد اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ باتیں تو سننے کی بہت ہیں، ہمارے پرانے علماء یہ شعر پڑھا کرتے تھے، بڑا ہی یہ اس بستی کے لیے اور دوسروں کے لیے بڑا ہی وہ ایک اچھائی کا ذریعہ ہے کہ جس بستی دے اندر عالم واز کرن نو آوے، حکم اللہ دے نالو بستی ساری بخشی جاوے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم آ گئے، سن لیا، چلے گئے، بیٹھ گئے، اٹھ کے سن کے چلے گئے، یہ بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجلس قرآن ہو رہی ہے، کوئی پاس سے گزرتا ہوا بھی اس مجلس میں آ کر جلیسہم، ان کے ساتھ آ کر بیٹھنے والا بھی سعادت مند ہے، وہ بھی نیک بخت ہے۔ جتنے جہاں پہ آئے ہوئے ہیں، میرے بھائی تشریف لائے ہیں، بچے آئے ہیں، جوان آئے ہیں، میری بہنیں تشریف لائی ہیں، بچیاں تشریف لائی ہیں، اللہ سب کا آنا اس مجلس قرآن میں، اس تبلیغی پروگرام میں قبول و منظور فرمائے۔ تو میں نے یہ تمہیدی طور پہ کچھ باتیں عرض کی
تو اس مناسبت سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک بچوں نے یاد کیا، اس مناسبت سے وہی باتیں کی جائیں جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ کیوں بھی بچوں بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بھائی دسی جاؤ، میں نے سمجھ لگ دی تھی۔ میں نے جو آیات مبارکات تلاوت کی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کچھ چیزیں قرآن کے متعلق بیان فرمائیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن جن بچیوں نے یاد کیا ہے، جن بچوں نے یاد کیا ہے، جس قاری صاحب نے ان بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا ہے، اسی طرح استانیوں نے ان کی تربیت فرمائی ہے، اللہ رب العالمین اس قرآن کے متعلق ہمیں یہ اعلان فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کسی ایک بستی میں نہیں آیا، کسی ایک شہر میں نہیں آیا، کسی ایک جہت میں نہیں آیا، کسی مخصوص جگہ پہ نہیں آیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب سے پہلی خصوصیت جس کو بچوں نے یاد کیا، بچوں کو پڑھایا گیا، یہ کون سی کتاب ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ کسی مولوی کی کتاب نہیں ہے، کسی فرقے کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر اس کتاب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی پر اس کو نازل فرمایا اور یہ ہمیں سمجھایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کتاب جو بچیوں نے یاد کی، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب۔ کتنا بڑا اعزاز کہ جس کتاب کو یاد کیا وہ اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کتاب کو لے کر جو آئے وہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ اس کے بعد تیسری آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، وہ آپ پر کتاب جبریل علیہ السلام لے کر آئے، آپ کو سنائی گئی، آپ کو پڑھائی گئی، آپ نے پڑھی تاکہ وہ کتاب پڑھ کر آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ علماء اس کتاب کو پڑھ کے ڈرانے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، مسائل سمجھانے والے ہیں، لوگوں کی تربیت میں اپنا حصہ ڈالنے والے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکات میں ارشاد فرمائی علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اور چوتھی بات اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی بلسان عربی مبین، یہ جٹوں کی زبان میں نہیں ہے، یہ فارسی میں نہیں ہے، یہ اردو میں نہیں ہے، بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں ایسی زبان جو واضح، ہر چیز کو واضح کرنے والی زبان میں اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اور آخری بات یہ ارشاد فرمائی وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کتاب کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا شان، اس کی حقیقت پہلے صحیفوں میں بیان کی جا چکی ہے۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں تھوڑا سا کہ قرآن جس ذات نے نازل کیا قرآن کو، وہ پوری دنیا کو پالنے والا رب العالمین ہے۔ قرآن کس نے نازل کیا؟ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ قرآن لے کر کون آیا؟ جبریل امین آیا۔ قرآن کس پر نازل کیا گیا؟ رحمت للعالمین پر، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ہمارے قائد اعظم، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ، نازل کرنے والے جس کی کتاب نازل کی گئی وہ رب العالمین، لانے والے جبریل امین، جن پر نازل کی گئی وہ رحمت للعالمین، جس
جس زبان میں کتاب نازل کی گئی وہ ساری زبانوں سے اعلیٰ اور افضل زبان، اور پھر یہ اس کی شان پورے جتنی کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں، جتنے صحائف آ چکے ہیں، ان سب صحائف میں اس قرآن کا ذکر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو یاد کرنے کا اہتمام کیا گیا، جس کو یاد کرنے کے لیے دن رات کوشش کی گئی، اور اس کا نتیجہ سال کے آخر میں یہ نکلا کہ کتنے بچے حافظ قرآن بنے، کتنی بچیاں حافظ قرآن بنی، کتنی بچیوں نے تفسیر پڑھی، کتنی بچیوں نے ترجمہ پڑھا۔ تو یہ سارے کا سارا کیوں اہتمام کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ کتاب دی، اور ہم اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کو یاد کرنے کا، عمل کرنے کا جو فرض ہم پر ہے، ہم اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اس محنت اور کاوش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ اب دیکھیں یہ کتاب جس کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں، وہ کون سی کتاب ہے؟ جس طرح اللہ رب العالمین کے پیغمبر وہ آخر الزمان پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، اسی طرح یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ اب یہ ایسی کتاب ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی نبوت ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ختم نبوت کا مسئلہ کس طرح چلا؟ علماء کرام نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے نہ دن پر کسی بات کی پرواہ کی، نہ رات میں اندھیروں کی پرواہ کی۔ انہوں نے ختم نبوت کے پرچار کے لیے اپنی کوششوں کو صرف کیا۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ تو یہ کتاب جس طرح اللہ رب العالمین کے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح جس طرح نبوت عالمی ہے، اسی طرح یہ کتاب اللہ قرآن پاک جس کو بچیوں نے یاد کیا، یہ بھی وہی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کے بعد کوئی کتاب، کوئی اور صحیفہ نہیں آئے گا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جس کو عالمی شہرت اس طرح قرآن پاک کھول کے دیکھیں۔ بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کس کو نازل کیا؟ اس قرآن کو، جس کو بچے بچیوں نے یاد کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور بات کیا سمجھائی؟ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ اس کی عالمی حیثیت ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طرح آپ کی نبوت، آپ خاتم الانبیاء والرسل ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتاب کا اور آپ کی آمد کا کس طرح آپس میں ربط اور تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس طرح کتاب عالمی ہے، اسی طرح آپ کی نبوت بھی عالمی ہے۔ کس طرح؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے جس طرح اس کتاب کو آخری کتاب، عالمی کتاب بنا کر بھیجا، اسی طرح ہم نے آپ کو خاتم النبیین والمرسلین، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آخری کتاب قرآن ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ سورہ واقعہ میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں، قسم اٹھاتے ہوئے ایک بات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی سمجھ لگ دی دونوں؟ ادھر والے میری بس عادت ہے، میں پوچھنا بھی سمجھ لگ دی کہ نہیں لگ دی؟ اللہ رب العالمین سورہ واقعہ پڑھ کے جن بچوں نے یاد کیا ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ نظر رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کی
کس طرح اہمیت کو واضح کیا. فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ رب العالمین نے. کس طرح اللہ رب العالمین قسم اٹھا کے اس قرآن کی کہ اشرف الکتب ہونے کو بیان کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے ڈوب جانے کی. ستارے آتے ہیں ڈوب جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیوں یہ قسم اٹھائی؟ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کی، اللہ کی ذات کے علاوہ، صفات کے علاوہ کوئی کسی دوسرے کی قسم اٹھانی جائز نہیں. اللہ رب العالمین کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. جو قسم اٹھانا چاہتا ہے نا، ہمارے ہاں جو قرآن سر پہ رکھتے ہیں، ایک قرآن سر تے رکھا پہ میں نے بیچ وال، ایک بالکل غلط ہے. یہ تو قرآن کی عظمت ہم نے ختم کر دی ہے. قرآن تو ایسی کتاب ہے جو اللہ کی صفت ہے. کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ رب العالمین اس کی قسم اٹھا کر اس کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ رب العالمین قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے یہ قسم بڑی عظیم ہے، معمولی بات نہیں ہے. اور قسم کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. یہ جن بچوں نے قرآن یاد کیا ہے یہ قرآن کریم ہے، عزت والی کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون. یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اور پھر کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ 705 والوں کی کتاب نہیں ہے، 25 والوں کی کتاب نہیں ہے، 21-22 والوں کی کتاب نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی ہے. تو کتنی عظیم کتاب ہے. اب جب اس کی عظمت ہمارے سامنے آئی تو اللہ رب العالمین نے اس کے فوائد ذکر کیے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ اللہ اکبر. یہ قرآن کیا ہے؟ ہم نے قرآن یاد کیا، ہم نے قرآن سمجھا اور سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو ذرا قرآن کو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن جو یہاں یاد کرایا گیا، اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو اللہ رب العالمین نے کن الفاظ میں بیان کیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. ہم قرآن میں وہ چیزیں نازل فرما رہے ہیں، وہ چیزیں ہم نے اتاری ہیں جن میں پوری دنیا کے لیے شفا ہے. قرآن پاک روحانی شفا بھی ہے، قرآن پاک جسمانی شفا بھی ہے، قرآن پاک برکتوں کا باعث بھی ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی قسم آسمان سے فرشتے اس قرآن کو سننے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں آتے ہیں. ذکر کی مجالس میں اللہ رب العالمین کے فرشتے تشریف لاتے ہیں. تو یہ قرآن پاک یہ روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور اللہ رب العالمین کے نبی کی خصوصیات کیا ہیں؟ بخاری کھول کے دیکھیں
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفتیں، ایک تو وہ خود قرآن پڑھتے بھی ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کے پیغمبر خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ساری زندگی تلاوت کرتے رہے، کھڑے ہو کر قیام میں آپ کے پاؤں پہ سوجن پڑی، آپ نے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی، لوگوں کو سمجھایا، اس طرح آپ نے قرآن کی تلاوت کی، صرف تلاوت ہی نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تلاوت خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو قرآن پاک پڑھاتے بھی ہیں۔ مدینہ منورہ میں، مکہ میں کس نے قرآن پڑھایا؟ اگرچہ بعد میں لوگ مدینے میں کی طرف ہجرت کر کے گئے، جس طرح احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ اول سفیر بعث الی المدینہ مصعب بن عمیر، سب سے پہلے مدینہ کی طرف آپ کا جو ایمبیسڈر بن کے گیا، سفیر بن کے گیا، قرآن پڑھانے کے لیے گیا، وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے، جنہوں نے لوگوں کو جا کر قرآن پڑھایا، اور صحابہ کرام نے یہ بیان دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کافی سورتیں یاد کر چکے تھے۔ پھر صحابہ کرام کو دیکھا جائے، مبارک کے قابل ہیں وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے قرآن پاک کو اس نہج سے یاد کیا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے، ہم کتنا گھر میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، تو سارا رمضان میں قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد اچھے طریقے سے غلاف بند کر کے اچھے طریقے نال اتے رکھنا کہ جتھے تک ہاتھ بھی نہ جاوے، پھر سال تو بعد انہوں رمضان سے کھولنا ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ قرآن نے ہمیں سبق دیا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں سمجھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کس طرح صحابہ کرام، مجھے اللہ کی قسم ان لوگوں کی بھی بات یاد آتی ہے، قرآن پاک نماز میں بڑی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ آج تو کوئی مولوی لمبی صورت پڑھ دے نا، سویر نو اس بچارے لوگ پیچھے پہ جائیں، یار اتنا لمبی جماعت کرانے والا مولوی ایسی نہیں رکھنا مسجد۔ یہ کیا بات ہے؟ کس طرح صحابہ کرام قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کون جانتا ہے ان باتوں کو، بڑی بڑی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ جب کو آیت خوف، جس میں اللہ کا خوف جس آیت سے سمجھ آیا، وہاں کیا ہوتا تھا؟ کون سوچتا ہے ان چیزوں کو؟ ان کو رونا بڑا آتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، لیکن لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے اخذتنی سعالۃ، میں قرآن پڑھ رہا تھا، اصل میں ان میں رقت قلبی طاری ہوتی تھی، لیکن وہ لوگوں کو نہیں بتایا کرتے تھے، لوگوں کو یہ باور کرواتے اخذتنی سعالۃ، یار مجھے کھانسی آ گئی تھی اس لیے مجھے اس طرح ہو گیا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی تاثیر سمجھاتے ہوئے ہمیں کیا بات سمجھاتے ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو وہ ہے، عالم دین تو وہ ہے، متقی پرہیزگار تو وہ ہے، جب ان کو آیات قرآن پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن سننے سے ایمان کی جو جلا دل میں روشن ہوتی ہے، گرین سگنل سامنے ہوتا ہے، انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، طبیعت بدل جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے۔ تو میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیسے میں دس دے جنا ٹائم میرا نہیں باقی نا، میں تو کوئی نہیں، میرا کوئی مسئلہ۔ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح وہ لوگ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، کس طرح قرآن پاک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، ہاں بھی نام دی سارے نے سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیا نام میں نے ذکر کیا ہے؟ 10 حضرت اسید بن حضیر، اور توجہات کو چھوڑ کر باتیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت اسید بن حضیر
کون ہیں رضی اللہ عنہ؟ اوے نہ بولو تو صحیح. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لیں، کتاب و فضائل القرآن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا. کس طرح، اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ایسے بنا، کس طرح ان کا تذکرہ بخاری میں کیا گیا، کس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب و فضائل القرآن میں درج کیا. رات کا وقت ہے، ہم تو رات کو، بچے ہمارے پتہ کیا کرتے ہیں، باپ کو نہیں پتہ چلنے دیتے، نیٹ کا پیکج کرواتے ہیں، 1-2 بجے تک نیٹ چلاتے ہیں اور فجر کی نماز نکل جاتی ہے. یہ طریقہ ہمیں صحابہ کرام نے نہیں بتایا. اگرچہ وقت کی ضرورت ہے، اس میں جتنے فنکشن ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا استعمال جو ہمیں اصل حقیقت سے غافل کر دے، قرآن کی تلاوت سے غافل کر دے، نمازوں سے غافل کر دے، ذکر و اذکار سے غافل کر دے، تو کیا فائدہ ہے اس کا. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، رات کا وقت ہے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. ان کا بیٹا یحییٰ وہ ان کے ساتھ ہی سوئے ہوئے ہیں. جب قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، دیکھا ساتھ ہی ان کا گھوڑا وہ باندھا ہوا ہے، گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، اس طرح کبھی آگے کبھی پیچھے. انہوں نے قرآن پاک چھوڑ کر اپنے بچے کی طرف توجہ دی کہ کہیں میرے بچے کو گھوڑا جو نا پاؤں کے ساتھ روند نہ دے، پاؤں میرے بچے کے اوپر نہ رکھ دے. پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر قرآن پاک پڑھتے ہیں. وہ اس طرح قرآن پاک پڑھتے رہے اور ان کا قرآن پاک سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان سے فرشتے بچوں کی آواز کو سننے کے لیے، بچیوں کی آواز کو سننے کے لیے، پڑھنے والوں کی تلاوت کو سننے کے لیے اپنی حاضری کو باعث سعادت سمجھتے ہیں. سارا قصہ رات کو ہوتا ہے، جب سورج چڑھتا ہے. سورج چڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. اور کوئی اسید بن حضیر کی سیرت کو اپنانے والا ہے؟ اور ہاں بھی اسی اس طرح کریں گے کہ نہیں کرنا؟ اور تلاوت اس طرح کریں گے جس طرح انہوں نے کی تھی کہ نہیں کرنی؟ انہوں نے تلاوت کی اور صبح وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما. ان کے پاس جاتے ہیں. یہاں سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ جتنے علماء، میں تو ابتدائی طور پہ کچھ باتیں کر رہا ہوں، اصل علماء آپ کے ساتھ جو ہے نا یہاں تشریف فرما ہیں، وہ کریں گے تقریریں. میں تو اپنی باری جو ہے نا الٹے سیدھے لفظ بول کے اپنا جو ہے نا مدعا جس طرح مجھ سے بیان کیا جاتا ہے، مجھے جتنی استطاعت اور طاقت ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کن کے پاس جا کے یہ بات بتاتے ہیں؟ وہ پانچ والے تو نہیں، کسی نے آ کے انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سی. دسو بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی صورتحال کو جا کے واضح کیا کہ یہ مسئلہ ہے. یہاں سے پانچ والوں کیا مسئلہ سمجھایا گیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آتا، علماء کرام ہیں. اگر تمہیں کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو متقین لوگ ہیں، عالم دین لوگ ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھانے والے ہیں، ان سے پوچھو، مسئلہ ان سے جا کے پوچھو. آپ نے ان کو کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ان کو بات بتائی؟ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ یہ آسمان سے فرشتے آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے. وہ آپ کی تلاوت سن رہے تھے، اس لیے گھوڑا بدک رہا تھا. اگر آپ تلاوت میں لگے رہتے، قرآن پاک پڑھتے رہتے، آسمان سے جو فرشتے اترے ہوئے تھے لوگ ان کو دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے کہ حضرت اسید بن حضیر کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے کون آئے ہیں. ہاں بھائی،
اور رات میں چوکیدار آتے ہیں کہ اتوں فرشتے اترتے ہیں، فرشتے قرآن پاک سننے کے لیے آسمان سے، اللہ اکبر، آسمان سے آتے۔ بچے مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، مدرسہ معاذ بن جبل میں قرآن یاد کرتے ہیں، بچیاں قرآن یاد کرتی ہیں، آسمان سے فرشتے آ کر ان کے قرآن کو سنتے ہیں۔ تو یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یاد کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس امت کی طرف قرآن کو بھیجا، قرآن ان پر نازل فرمایا۔ اور ہم کہاں تک ہیں، کہاں گئے ہیں، کیا ہماری صورتحال ہے، تو خود ہی ہم سوچ لیں کہ ہم کس ڈگر میں ہیں، کس طریقے سے ہم چل رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کا نام عبداللہ بن قیس، ہاں بھی کی نام دسیا میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جن کا نام عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ، جو خیبر میں جا کر آپ کو ملے، مدینہ میں آ کے آباد ہوئے، کون ان کی سیرتوں پر عمل کرے گا؟ کہاں سے وہ آدمی لائیں گے جو ان کی سیرت کو اپنائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے گھروں سے گزرتا ہوں، مجھے ان گھروں کا پتہ نہیں کہ یہ گھر ان میں ان کے رہائشی کون ہیں، لیکن جب میں قرآن سنتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اشعری لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھروں میں کر رہے ہیں۔ تو اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا حضرت اسید بن حضیر کی طریقہ، ان کا سنت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے۔ ان کی اتنی اچھی آواز تھی، اتنی اچھی آواز تھی کہ آپ نے فرمایا اس طرح جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور پڑھنے کے لیے اللہ نے اچھی آواز دی تھی، اسی طرح حضرت عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کی ان کو میٹھی آواز، بہترین آواز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اب جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں یہ روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو کسی سے سوال نہیں کرتے تھے لیکن قرآن کی آیت پڑھ کر اپنے مدعا کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کا نام عبد الرحمن بن صخر، سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں ہوا، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور 4 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، تعلق آپ کے ساتھ جوڑا، اور 4 سالوں میں ان کی حدیثیں 5000 سے زیادہ ان کی حدیثوں کی تعداد کتابوں میں موجود ہے۔ اور وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ قرآن و سنت میں نے کس طرح سیکھا ہے، سمجھنی چاہیے یہ بات۔ تعلمت العلم علی ملء بطنی، میں نے پیٹ بھرنا اور پڑھنا تیسرا کام، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ تیسرا کام کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے قرآن کو سیکھا، اس طرح انہوں نے احادیث نبویہ کو پڑھا۔ تو ان کی حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں ذرا غور سے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب لوگ مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، غلط قسم کی خیرات تقسیم ہو رہی نا، 5 جلے سارے اتھے بھج کے جاؤں، تو وہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں جمع ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یقرؤون القرآن ویتدارسونہ فیما بینہم، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ ان کو کیا اجر دیتے ہیں؟
इल्ला हफ़्फ़त इल्ला उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्ला नज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। उनको चार अल्लाह ताला उनकी चार चीज़ें हमें जो ना वो बयान कर रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझा रहे हैं कि जो लोग मस्जिद में जमा होकर कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उनके लिए क्या होता है, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, सीखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरिश्ते आकर उनको अपने घेरे में लेते हैं। वो कुरान पढ़ने वालों की हिफाजत कौन करते हैं? फरिश्ते करते हैं। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका फरिश्ते उनको अपने घेरों में लेते हैं। नज़लत अलैहिमुर रहमा अल्लाह की रहमत उन पे नाज़िल हो जाती है और फरिश्ते उनका कुरान सुनने के लिए आ जाते हैं। और उनमें आखिरी बात क्या है, व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु अल्लाह मलाए आला में उस बच्चे का, उस आदमी का जिक्र करते हैं कि ये वो बच्चा है, ये वो आदमी है, ये वो औरत है, ये वो माँ है, ये वो बच्ची है जिसने कुरान पाक को पढ़ा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका मलाए आला के पास तज़किरा करते हैं कि ये कुरान पढ़ने वाले लोग हैं। आखिरी बात, कुरान कैसी किताब है, हमें बड़े ईमान पुख्ता की ज़रूरत है। हदीस कुदसी जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं, ये मेरी और उलमा की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? हदीस कुदसी वो होती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से बयान करते हुए हमें समझाएं, वो हदीस कुदसी है। क्या है? मन शगलहुल कुरान, याद करके जाए जो हुन गल, मन शगलहुल कुरान, जो सारा दिन सुबह से लेकर 11 बजे तक 11 बजे के बाद छुट्टी करके रेस्ट करके ज़ोर के बाद फिर असर के बाद थोड़ा सा खेल कर फिर मगरब के बाद कुरान पाक, फिर सुबह को उठ के वो कुरान पाक नफलों में पढ़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? मन शगलहुल कुरान, जिसको कुरान मसरूफ़ कर देता है, कुरान के पढ़ने में वो मसरूफ़ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं, अतईतुहु सुअलतहु, तू कुरान पढ़ता जा, तेरियां ज़रूरतां मैं पूरियां करां। कुरान आप पढ़ें, मन शगलहुल कुरान, मस्जिद में आप आएँ, घर में बैठे कुरान पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या एजाज़ दे रहे हैं? अतईतुहु सुअलतहु, उसके सारे सवाल मैं पूरे कर देता। बल्कि इससे अगले अल्फाज में ये भी आता है कि मैं उसको वो चीज़ भी देता हूँ जो मांगता भी नहीं। यानी कुरान पाक पढ़ने से अल्लाह ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं और वो चीज़ भी दे देते हैं जो इंसान नहीं मांगता। जी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा फजलो करम है। तो मैं इस मौके पे आने वाले उलमा का भी, मैं तो छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आने वाले उलमा का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक़्त आप लोगों के लिए निकाला। अल्लाह उनकी आने को, उनकी आमद को अल्लाह कबूल फरमाए। इसी तरह आपकी यहाँ नशिस्त को, बैठने को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। इसी तरह वो बच्चे जिन्होंने याद किया, दिन रात मेहनत की, अल्लाह उनको याद रखने की भी तौफीक अता फरमाए, याद करने के बाद फिर इस पे अमल की भी तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात, मैं ये गुजारिश करता हूँ इस गांव वालों से, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं तो सीधी सीधी बातें करता हूँ कि जितने बच्चे इस इलाके में या इस कुर्बो जवार के इलाके में, जामिया तालीमुल इस्लाम बहुत बड़ा एक जामिया है, अपने बच्चों को तैयार करें और वहाँ हदीस नबवी सीखने के लिए उनको वहाँ जो ना वो छोड़ें, ताकि वो उनकी तालीम से वो रूशनास हों, कुरान वहाँ पढ़ें, हदीस पढ़ें, बुखारी पढ़ें, मुस्लिम पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर मुआशरे में बरक़ात का नुज़ूल फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो हमने सुना है, जो मैंने आपको सुनाया है, सब ने सुना है, अल्लाह
اس طرح نہ ہو کہ داخلت من الیمنا خرجت من الیسرا، کہ سجے کان جو آواز پئی کھبے چو نکل گئی، کوئی فائدہ نہیں۔ ان باتوں کو پلے باندھ کے جائیں اور آنے والے علماء کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں اور ان کی باتوں سے اپنے دامن کو ان کے پھولوں سے خوشبو سے بھرتے ہوئے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔